اگر حماس نے اپنے ہتھیار نہیں گرائے تو جو مسلم ممالک جنہوں نے گارنٹی لی ہوئی ہے وہ حماس کو ختم کر دیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑا دعویٰ. لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی اسرائیلی پرائم منسٹر وزیر اعظم بینجامن نیتن یاہو سے سال کے آخری دنوں میں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی غزہ میں حماس کو اپنے ہتھیار گرانے پڑیں گے. کچھ دن قبل یہ خبریں بھی گردش میں تھی کہ کیا پاکستان اپنی فوج کو غزہ بھیجے گا، اور اگر بھیجے گا تو کس مینڈیٹ اور آبجیکٹو کے تحت بھیجا جائے گا پاکستان کا یہ دستہ. بات ہو رہی ہے تقریباً 3500 عسکری پرسنل کی اکارڈنگ ٹو ڈان اخبار، لیکن مینڈیٹ کے اوپر ابھی بھی سوالات ہیں. مارکو روبیو نے بھی کچھ عرصہ پہلے آ کے اس پہ بات کی تھی. تو پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں جن کو ٹرمپ کہتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ڈیلیور کر پائیں گے؟ اور اگر ڈیلیور کر دیا تو کیا پاکستانی افواج اسرائیل کے انڈر آپریٹ کرے گی؟ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر احمد فاروقی. ایک بار پھر تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فاروقی فار جوائننگ اس. بڑی گہری نگاہ ہے آپ کی امریکہ میں آپ بیٹھے ہیں اس وقت. اس پورے سلسلے کے اوپر آپ کس طریقے سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت مشکل سوال ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. ہمیں صرف میرے خیال سے 10% یا اس سے بھی کم اس وقت پتہ ہے کہ پیچھے دیوار کے کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے. جیسے آپ نے کہا پرائم منسٹر اور صدر صاحب ملے، اور پاکستان کے جرنیل اور فیلڈ مارشل اب اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر سب فرق وقتوں میں کوشش کرتے رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ قربت پھر سے واپس آ جائے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب وہ مئی کے مہینے میں ہوا میں فضائیہوں کی جھڑپ ہوئی تھی، تو اتفاق کی بات ہے یا تقدیر تھی یا کہہ نہیں سکتے کیا ہوا، امریکہ کے صدر نے کوشش کی کہ دونوں ملکوں میں امن آ جائے، اور پاکستان نے تو اس کو بہت سراہا، لیکن ہندوستان نے نہیں سراہا کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ مداخلت ہو. تو ایک دم سے پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی یہ ایک ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی آ گئی ہے. اچھا، آپ کو علم ہوگا اور آپ کے ویورز کو بھی علم ہوگا کہ پاکستان میں توقع یہ تھی کہ عمران خان کے جو سپورٹرز تھے کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے، جو یہاں آ گئے ہیں، وہ ایک دم سے عمران خان کا ایک سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو جائے گا، اور ان کو اس کا گمان بھی نہیں تھا کہ بالکل الٹا ہوگا. اور یہ بھی نہیں کوئی کہہ سکتا کہ وہ ایئر فورس کی جھڑپ کی وجہ سے ہوا یا ویسے بھی ہونا تھا. ہو سکتا ہے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے ہوں، کیونکہ وہ پیوٹن کے ساتھ خاصا مل رہے تھے مودی صاحب. لیکن بہر صورت جو ہوا وہ خاصا انٹرسٹنگ تھا، اور اس کو ایک اور سطح پہ بھی لے جایا گیا جب ان کو نوبل پیس پرائز کا نامینیشن بھی پاکستان نے پروپوز کیا. تو اس کے بعد نئے پروموٹڈ فیلڈ مارشل نے پوری دنیا کو سرپرائز کیا کہ وہ آ کے خفیہ طور پہ واحد شخص تھے جو اوول آفس میں ان کے ساتھ بیٹھے تھے امریکہ کے صدر کے. وہ ایک ریمارکیبل بریک تھرو تھا، اور اس کا صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ امریکہ اس وقت جو ہے بہت انپریڈکٹیبل سٹیٹ میں ہے، اور بہت حد تک ہمیں اب سمجھ آ گیا ہے کہ امریکہ کچھ تنگ آ گیا تھا نیتن یاہو سے، کہ نیتن یاہو روک کے نہیں دے رہا تھا. سیز فائر کو وائلیشنز بار بار ہو رہے تھے، اور جو میں نے خبریں پڑھی اس میں آخری ملاقات دونوں کی جو ہوئی تھی، اس میں ٹرمپ نے اس کو کہا کہ تمہیں سیز فائر کرنی ہے، اور وہ ریزسٹ کر رہا تھا. تو امریکہ نے اس کو دیکھ کے آنکھوں میں صدر نے کہا کہ پوری دنیا اس جنگ کے خلاف ہے، تمہیں اب سمجھ آ جانا چاہیے. تو اس نے پھر نیتن یاہو نے ایک تقریر میں کہا کہ وقت کے ساتھ بدلنا ہوتا ہے، اور شاید ہمیں اب بدلنا ہوگا. لیکن وہ حقیقت تو نہیں تھی، اس کا دل تو کہیں اور ہے، جو ظاہر ہو چکا ہے اب. اور اسی ملاقات جو ابھی ہوئی ہے فلوریڈا میں،
اسی لیے اس کو یہاں بلایا گیا اور اس کو تنبیہ دی گئی کہ دیکھو باز آ جاؤ اور سن لو. اب وہ سنے گا یا نہیں سنے گا وہ وقت ہی دکھائے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب ایک خلیج دونوں ملکوں کے بیچ میں نظر آ رہی ہے، امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں. اور پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ اس کا یہ ایک گولڈن مومنٹ آ گیا ہے. آج کل لفظ گولڈن بہت یوز ہو رہا ہے، تو گولڈن مومنٹ آ گیا ہے کہ اس کو بعض دفعہ گریٹسٹ جنرل کہا گیا ہے اور بعض دفعہ گریٹسٹ فیلڈ مارشل. اس کا مکھن ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پھسل رہا ہے. تو وہ اس کو پتا ہے فیلڈ مارشل کو کہ پاکستان میں جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وہ کس کے ساتھ متحدہ ہو کے لڑیں گے فلسطینیوں کے خلاف، پاکستان میں تو سینٹیمنٹس بہت کلیئر ہیں، جذبات بہت ہی خلاف ہیں اسرائیل نے جو کیا ہے غزہ میں، اور وہ اس کو بھی پتا ہے. لیکن یہ اسی طرح کی صورتحال ہے جو سعودی عربیہ میں بھی ہے کہ ایم بی ایس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہی کر لے جو یو اے ای نے کیا تھا کچھ سالوں پہلے، کہ ریکگنائز کر لے اور تعلقات بنا لے، لیکن اتنی سخت مخالفت ہوگی اس کو اپنے ملک میں، جبکہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، اس کو پھر بھی سہنا ہوگا اگر ایک دم سے اپرائزنگ ہوئی. اور میری نگاہ میں تو مصر میں بھی یہی مسئلہ ہے اور اردن میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگوں کی خیالات جو پبلک ہیں، جو عوام ہیں، وہ بہت فرق ہیں ان سے جو حکومت والے اس وقت کہہ رہے ہیں. ترکی میں بھی یہی حال ہے. تو کس حد تک یہ ڈبل سپیک چلے گی وقت ہی بتائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ابھی پاکستان 3500 سپاہیوں کو بھیجے گا جب تک کہ کچھ گارنٹیز نہ ہوں کہ کوئی سویلینز کے خلاف وہ یوز نہیں ہوں گے. تو سوال یہ ہوگا کہ امریکہ کی کیا رائے ہوگی. امریکہ کی کنڈیشن یہ ہوگی کہ تمہیں سویلینز کو کوئی نہیں کہہ رہا کچھ کرنے کو، لیکن حماس کے فائٹرز کو کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں ایک سے دیکھنے میں لگتے ہیں، وہ یونیفارم میں نہیں ہوتے ہیں، اور پتہ نہیں ہے کہ کون حماس ہے، کون سویلین ہے، اور کون سمپتھائزر ہے حماس کا، اور کون اپوننٹ ہے. وہ سب ایک سی زبان بولتے ہیں، ایک ہی لباس پہنتے ہیں. اور یہی ہوا پچھلے 2 سال میں کہ مارنے کو تو حماس کو گئے تھے، لیکن مارا انہوں نے ان گنت انوسنٹ سویلینز کو، عورتیں، بچے، ہسپتال، دفتر، شاپنگ مالز سب وائپ آؤٹ ہو گئے. اور ابھی بھی حماس موجود ہے. اتنا چھوٹا سا علاقہ ہے اور اتنی کم ان کی تعداد ہے حماس کے فائٹرز کی، لیکن وہ لوگوں کا سینٹیمنٹ ان کے فیور میں ہے. اس لیے مسئلہ بہت گہرا ہے، اور پاکستان کے لیے میری نگاہ میں تو ڈیزاسٹر ہوگا کہ اگر اس کی فوج کو دیکھا گیا کہ وہ کھلے عام فائرنگ کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اردن میں جب کنگ حسین تھے، ضیاء الحق کی رینک بریگیڈیئر کی تھی اور وہ وہاں پوسٹڈ تھے، تو اردن کے صدر نے بہت زیادہ فلسطینیوں کو مروایا تھا پاکستانی بریگیڈ کو استعمال کر کے. تو وہ میموریز ہسٹری میں ہیں اور فریش ہیں کچھ لوگوں کے مائنڈ میں، اور پاکستان وہ غلطی پھر نہ کرے تو بہتر ہوگا. اتنی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں، آپ نے اتنی چیزوں کے اوپر بات کی ڈاکٹر فاروقی. سال کے شروعات کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا، تاثرات کچھ اور تھے. جب حلف اٹھایا صدر ٹرمپ نے دوسری مرتبہ ایز یو ایس پریزیڈنٹ، تو توقعات تھیں، ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ جی یہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیریکٹر ہیں. پاکستانی امریکن کمیونٹی کے اوپر ان کے اوپر بہت ٹائم بھی لگایا، پیسہ بھی لگایا، لابینگ بھی کی، اس توقع سے کہ جی وہ پاکستان میں جمہوریت اور ہیومن رائٹس کے اوپر آواز اٹھائیں گے، عمران خان کو رہا کرنے کے اندر بھی ایک کردار ادا کریں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. ساتھ ساتھ ایک پیرلل چیز بھی چل رہی تھی جہاں پہ پاکستانی جو رجیم ہے اس وقت، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس نے پتہ نہیں ان گنت لاکھوں ڈالر لابینگ کے اوپر لگائے. اور اس کے بعد یہ انڈیا کے ساتھ جو پہلگام کے اندر واقعہ ہوا، پھر 4 دن کی جھڑپ ہوئی، اس کے اندر پاکستان نے اپنے آپ کو وکٹر ایک طریقے سے دکھایا. اور پھر ٹرمپ صاحب نے لنچن بھی کیا، بلایا بھی، اور اس کے بعد اندر کیا بات ہوئی ہمیں نہیں پتا. پھر یہ غزہ کا بھی ایک ایشو آیا، پھر ریئر ارتھس کا بھی ایک ایشو آیا. ایک رپورٹ آئی کہ شاید پاکستان نے، میں تھوڑا سوال لمبا کروں، میں کانٹیکسٹ میں خیال سے دینا ضروری ہے کہ اس کے بعد آپ سب آنسر کر سکیں،
کہ پسنی کے اندر پورٹ بھی آفر کیا ہے, پتہ نہیں کیا کچھ آفر کیا, لوگوں کو نہیں پتا, عوام کو نہیں پتا, حکومت جو نام کی ہے, تھیلی اوپر چڑھائی ہوئی ہے, اس کو بھی نہیں پتا. اور اب ہم اس پوزیشن کے اندر ہیں کہ متحدہ عرب امارات, اسرائیل اور امریکہ ایک سپوائلر کا کردار ادا کر رہے ہیں پورے ریجن میں. پاکستان کی پوزیشن بڑی پریکیریس ہے, کیونکہ آپ نے جس طرح ذکر کیا کہ جی امریکہ کے ہندوستان سے تعلقات خراب ہی صحیح, مگر ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مائکروسافٹ نے کوئی 18-19 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات کی ہوئی ہے, ایمیزون گوگل نے 20-25 ارب کی بات کی ہوئی ہے, 60-70 ارب ڈالر تو وہ ویسے ہی انویسٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر. پاکستان کو آئی ایم ایف کے قرضوں کے علاوہ اور آئی او یوز کے علاوہ نہ متحدہ عرب امارات سے, نہ سعودی سے, نہ امریکہ سے کچھ نہیں ملا. صرف ایکسٹریکشن کے اوپر یہ بات چل رہی ہے اور دعووں اور وعدوں کے اوپر یہ بات چل رہی ہے. تو کیا ریالٹی اور پرسپشن میں آپ کو کچھ فرق نہیں نظر آتا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. پاکستان کے جو اکنامک فنڈامنٹلز ہیں وہ اتنے ویک ہیں, جیسے آپ نے کہا قرضے پہ قرضے باہر سے آ رہے ہیں, اور ایک دم سے آئی ایم ایف وہ کر رہا ہے جو پاکستان اس سے کہتا رہتا تھا, بھیک مانگتا تھا, وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے گرین لائٹ دے دی ہے. لیکن جو انڈیا اور پاکستان میں فرق ہے, جو آپ کے سوال میں بھی موجود تھا, وہ یہ ہے کہ وہاں پرائیویٹ انویسٹمنٹس ہو رہے ہیں امریکن کمپنیز کے. سب ٹیک کمپنیز جو ہیں میسیو انویسٹمنٹس انڈیا میں انہوں نے کیے ہیں, اور پاکستان میں تو سوچ بھی نہیں سکتے وہ کرنے کا, کیونکہ وجوہات بڑی لمبی ہیں, لیکن ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, پھر وہاں ٹیررزم کا خطرہ ہے, اور پھر وہاں انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں ہے اس لیول پہ جو انڈیا میں ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ تو سالوں سے سب نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے اپرچونٹیز کو جانے دیا. کنزمپشن اورینٹڈ اکانومی ہے, پروڈکشن اورینٹڈ اکانومی ابھی بھی نہیں ہے. ریمیٹنسز کی بیسس پہ کام چل رہا ہے. ایکسپورٹس کی کوانٹٹی جو ہے وہ ریمیٹنسز سے کم ہے. اگر وہ کل ایکسپیرٹس کے ریمیٹنسز آنے بند ہو جائیں تو پاکستان کا تو بیڑا غرق پھر سے ہو جائے گا. اور مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت جتنے بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوئے ہیں کہ انہوں نے $10 بلین کی ایڈ پرومس کی ہو, یا ایون $5 بلین کی. $1 بلین کا بھی نمبر نہیں آیا ہے. جب مشرف صاحب نئے نئے آئے تھے تو امریکہ نے $1 بلین آفر کیے تھے, جس پہ ان کو بہت کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ یہ کیا ہوا کہ آپ نے ذرا سا لے لیا اور پوری فوج امریکہ کے حوالے کر دی تاکہ وہ وار آن ٹیرر کو فائٹ کر سکیں. تو انہوں نے پھر شور مچایا. 2003 میں وہ امریکہ آئے اور جارج ڈبلیو کا زمانہ تھا, بش صاحب کا, تو انہوں نے پھر بڑھانی شروع کی اور خاصی بڑھائی. اب دیکھنا ہے کہ وہ بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے, کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 2 چیزیں دیکھی ہیں اور میرے خیال سے یہ اسی سے کنسسٹنٹ ہے. جب بھی ریپبلکنز وائٹ ہاؤس میں آتے ہیں پاکستان کا ستارہ چمکنے لگتا ہے, جب ڈیموکریٹس آتے ہیں تو وہ مدھم ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کنسسٹنٹلی دیکھیں پچھلے 70 سال کی تاریخ میں. آئیزن ہاور کا دور تھا, ایوب خان کا دور تھا پاکستان میں, نکسن کا دور تھا, یحییٰ خان کا دور تھا پاکستان میں, ضیاء الحق کا دور تھا, ریگن کا دور تھا, اور اب جو آئے ہیں اور یہ ان کا دور ہے. تو ریپبلکنز پارٹی پاکستان کی ٹائز رہتی ہیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی گارنٹی ہے. جب پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں 1971 میں, تو نکسن ہی وائٹ ہاؤس میں تھے اور پاکستانی سوچ رہے تھے کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے. ایئر کرافٹ کیریئر خاصے یو ایس ایس انٹرپرائز تھا, بے آف بنگال میں آ گیا تھا, اور وہ سوچ رہے تھے کہ بس اب تو فتح ہماری ہے. چائنا سے بھی امید کر رہے تھے, نہ چائنا آیا. دیکھیے جب آپ کا اصل ٹیسٹ آتا ہے دوستی کا, تو وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں کون ہمارے ساتھ دوست کھڑا تھا. 65 وار میں بھی امریکہ نے پاکستان کے اسپیئر پارٹس بند کر دیے تھے, جس سے انڈیا کو تو کوئی اثر نہیں ہوا, انڈیا کے بھی بند کیے تھے. پاکستان کی تو جنگ رکنی پڑی, اسپیئر پارٹس ختم ہو گئے تھے. اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ڈیموکریٹس آ گئے تھے وائٹ ہاؤس میں. وہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ 62 کی جنگ کے بعد امریکہ نے انڈیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات کر لیے تھے. تو ہماری جو ریلیشن شپ ہے اس کو خاصے لوگ کہتے ہیں, ہماری سے مطلب میرا امریکہ اور پاکستان کی, کہ وہ ٹرانزیکشنل ہے. وہ اس کے انٹرسٹ نہیں ہیں اکٹھے, کبھی کبھار ہوتے ہیں. تو یہ ایک میجک مومنٹ آتا ہے, مومنٹ ان دا سن میں اس کو کہتا ہوں. تو اس وقت آیا ہوا ہے, لیکن وہ ریئر ارتھ منرلز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پھر سنا ہے کہ اور بہت سی چیزوں کے ایکسٹریکشن کے رائٹس دیے ہیں, شاید ایئر فورس بیس کا بھی دیا ہے. وہ سب چیزیں ٹاکنگ فیز میں ہیں. ہوں گی یا نہیں ہوں گی
وقت ہی بتائے گا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اتنے ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں پاکستان میں تو ایک دم سے کیوں ان پہ توجہ آئی؟ 70 سال سے وہ وہیں تھے. ان کی اگر واقعی میں کوانٹٹی بہت ہے اور مارکیٹ ویلیو بہت ہے تو ہم سوئے ہوئے کیوں تھے؟ ہم مخروض کیوں ہیں دنیا کی سب بڑی طاقتوں کے؟ اگر اپنے اثاثے ہمارے تھے تو کیا وہ مئی کی جھڑپ کے بعد ہی ان کا ذکر کرنا تھا؟ یہ ایک شطرنج کا کھیل ہو رہا ہے جس میں ابھی پتہ نہیں ہے کہ کس کی فتح ہوگی اور کس کی شکست. ایک تضاد نظر آتا ہے، کچھ کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں سامنے، کیونکہ باتیں تو بہت بڑی ہو رہی ہیں مگر سب کچھ داؤ پہ بھی لگا دیا، یعنی سب کچھ اپنی سروائیول کے لیے ایسا لگتا ہے کہ گیمبل کر دیا گیا ہے کچھ پائے بغیر. اور تھوڑے اس کے اندر میرے خیال سے اس 2025 کے اندر اور بھی چیزیں واضح آئیں. ہم نے دیکھا کہ ایک 26ویں آئینی ترمیم آئی پاکستان کے اندر، 27ویں آئینی ترمیم آئی پاکستان کے اندر، اس کے اندر پاور یوزرپشن ہوئی. پہلی بار اس طریقے سے ایک کانسٹیٹیوشنل کوٹ ان کوٹ روٹ کے اپوزیشن کو رد کر دیا گیا. جو حکومت وقت ہے وہ ایک ہارڈلی ایک تھیلی یا فساد کی طرح من کے سامنے کھڑی ہے. اصلی طاقت جو ہے وہ اس مرد واحد کے اندر آ کے جذب ہو چکی ہے، اور اس کا انٹینٹ ہی نہیں پتا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، ایکسیپٹ کہ میں حاضر ہوں اور یہ میں جو میرے پاس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے باوجود کوئی انویسٹمنٹ جس طرح آپ نے کہا نہیں آئی. تو آئی تھنک ڈونٹ یو بلیو کہ تھوڑا ایل انٹینٹ یہاں پہ، تھوڑا تو نہیں بہت ایل انٹینٹ موجود ہے اس وقت جو آپ کی لیڈرشپ ہے، اسپیسیفکلی جو چیف آف ڈیفense فورسز نیولی انوائنٹڈ ہے ان کی؟ وہ اس وقت مجھے بھی خاصا تعجب ہے کہ باوجود اس کے کہ ملک میں اتنا ریزنٹمنٹ ہے عمران خان کی ٹریٹمنٹ پہ، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کوئی میریکلز کریٹ کر سکتا ہے، لیکن وہ ہر صورت وہ آپ کا وزیر اعظم تھا، اس کی پاپولیرٹی بہت ہے، اس کو سڑانے سے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بہت انسیکیور ہیں، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی وقت بھی الٹ جائے گا اور آپ کے خلاف وہی کیس آئے گا جو مشرف کے خلاف آیا تھا، ٹریزن کا، اور آپ کے خلاف ڈیتھ سینٹنس آئے گا اگر وہ الٹ گیا. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 27واں امینڈمنٹ پاس کروایا، اور اس کے تھرو وہ سوچ رہے ہیں کہ میں اب پروٹیکٹڈ ہوں. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی پروٹیکٹڈ نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی اس کی پاور ہو. تاریخ میں کتنی مثالیں ہیں کہ نہ نیپولین پروٹیکٹڈ تھا نہ ہٹلر پروٹیکٹڈ تھا. ان کے پاس کتنی دنیا ان کے قبضے میں تھی، لیکن جب زوال آتا ہے تو ساتھ جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں سے ایک اسی کو صاف کر دیتا ہے. تو یہ بہت پریکیریس سچویشن ہے، کچھ کہہ نہیں سکتے. عمران خان کی پاپولیرٹی ایک مصنوعی نہیں ہے، وہ حقیقت ہے کہ ملینز، مے بی ایز مینی ایز ہاف آف آل پاکستانیز. اب ٹھیک ہے وہ ریولیوشن نہیں لا پائے ہیں کیونکہ ان پہ بہت کلیم ڈاؤن ہوا ہے، لیکن حال ہی میں اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کیا گیا تھا. اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اٹھنے والے ہیں. اب آپ اگر بنگلہ دیش کے بننے کی تاریخ کو دیکھیں اور آپریشن سرچ لائٹ کو دیکھیں، ایک دم سے سب کو وائپ آؤٹ کر دیا تھا اور 2 مہینے میں سب واپس آ گئے. تو کیا وجہ تھی؟ وہ دوسرا پروونس تھا اور ان کی لینگویج اور کلچر فرق تھا اور ہندوستان نے ان کی سائڈ لی. لیکن یہاں جو ہو رہا ہے اس وقت تو آپ ہی کا ملک ہے، دوسرا پروونس نہیں ہے. اسی میں ڈومیسٹک اپوزیشن اتنی ہائی لیول کی ہے. آپ دیکھیے بلوچستان میں بے چینی ہے، کے پی کے میں تو بے چینی سے بھی زیادہ ہے. اور صرف یہی نہیں ہے کہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے دہشت پسند اپنا کریں گے، وہ تو ان کو موقع چاہیے، لیکن عوام خوش نہیں ہے. تو میرے خیال سے اگر آبجیکٹو پول لیا جائے پاکستان میں، جو بہت کم ہوتے ہیں، کہ کتنی پاپولیرٹی ہے فوج کی اس وقت، تو میرے خیال سے لویسٹ پوائنٹ پہ ہے. جو ہسٹری میں مطلب میرے جو پرسنل کانٹیکٹس ہیں، دوست ہیں، اقارب ہیں یہاں بھی اور پاکستان میں بھی، وہ سب مجھے بتا رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ تختہ کسی وقت الٹ جائے گا. وہ صحیح ہے یا غلط ہمیں نہیں پتا، لیکن ریزنٹمنٹ مطلب فوج کا امیج شیٹر ہو گیا. یہاں تک کہ فوجی جب جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں تو ان کو کہا جاتا ہے کہ یونیفارم میں سفر نہیں کرو. اب آپ یہ دیکھیے، یہ بنگلہ دیش نہیں ہے، یہ پاکستان ہے جو رہ گیا ہے، اور اس میں اپنی فوج کے خلاف ایسے سینٹیمنٹ میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. بلکہ میرے دوست
جو مجھے تنقید کرتے تھے کہ آپ فوج کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اب وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آیا کہ آپ صحیح تھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کٹر مشرف کے اور دوسرے فوجیوں کے سپورٹرز تھے۔ اب وہ جب ہٹ گئے ہیں، بلکہ فوجیوں کے رشتہ دار بھی تنگ آ رہے ہیں اپنے رشتہ داروں سے جو یونیفارم میں ہیں، تو یہ 27th امینڈمنٹ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ڈیپ ایموشنل شفٹ ہوئی ہے پبلک اوپینین میں۔ تو جب ہی انہوں نے پاس کیا امینڈمنٹ کہ اگر مجھے ہٹا بھی دیا تو ٹریزن کے لیے ٹرائی نہیں کرو گے، ارے بھائی وہ 28واں امینڈمنٹ آ کے 27 کو کینسل کر دے گا، یہ تو سب کو پتا ہے، وہ کاغذی کارروائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈسکنیکٹ، آپ نے یہ لائف ٹائم امیونٹی کی بات کی، اپنے آپ کو سیلف ایوارڈ کرنا، ہم نے شاید اتنا بڑا ڈسکنیکٹ اور ریزنٹمنٹ اس لیے کیونکہ ہم نے شاید ایسا کیریکٹر ماضی میں نہیں دیکھا۔ لوگ ضیاء الحق کی بات کرتے ہیں، مشرف بھی ہم نے دیکھا، ضیاء الحق کا سنا ہم نے، بٹ ایون ہی ڈڈنٹ گو ایز سو فار ایز ٹو گیو ہمسیلف لائف ٹائم امیونٹی۔ اتنی نفرت شاید ضیاء الحق کے لیے بھی نہ ہو جتنی نفرت اس وقت آپ کے کرنٹ جو ہیڈ ہیں ان کے لیے ہے۔ تھوڑا سا پل آؤٹ کروں گا اور یہ آخری پوائنٹ کی طرف اب ذرا چلتے ہیں ڈاکٹر فاروقی۔ امریکہ کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ کوششیں جو تھیں ٹرمپ کے ساتھ وابستہ، امیدیں جو تھیں وہ بالکل ہی رد ہو گئیں، نہ صرف پاکستانیوں کی بلکہ دیگر اور کمیونٹیز کی، ان کے اپنی ماگا موومنٹ کے اندر بھی ایک فساد آیا ایپسٹین فائلز کو لے کر، ان کی ریلیز کو لے کر، دیگر اور چیزیں، اسرائیل کے ساتھ یا اسرائیل فرسٹ بن جانا ٹرمپ کا، فرام امریکہ فرسٹ، ایک وہ تھا موقف۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی کی کوششیں رکی نہیں، انہوں نے ابھی تک اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئی ہیں، لابینگ بھی کر رہے ہیں، لیجسلیٹو پروسیس کے اندر بھی وہ لوگ فوکسڈ ہیں، تو وہ ایک پیرلل ٹریک چل رہا ہے، اور یہ شاید مختلف ہے اس دور سے جب بائیڈن حکومت میں تھے۔ یہ بالکل صحیح کہا، مطلب میری جو اپنی کانٹیکٹ کے تھرو مجھے علم ہے کہ وہ بہت ہیوی اور اسٹرانگ موومنٹ ہے، اور یہ موومنٹ ایسا نہیں ہے کہ جذباتی ہو، اس میں انٹلیکچوئلز شامل ہیں، اس میں ڈاکٹرز شامل، اس میں پروفیشنلز، اس میں ٹیک انڈسٹری کے لوگ شامل ہیں، اور وہ سب دنگ ہیں جو وہاں ہوا ہے، اور انہوں نے گیو اپ نہیں کیا ہے۔ لیکن یہ تو صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے، کیونکہ یہ تو باہر بیٹھے ہیں، اصل چیز تو اپنے ملک میں ہو رہی ہے، وہاں تو زلزلہ آ رہا ہے سیاسی طور پہ، اور اسی لیے انہوں نے بینڈ ایڈ لگائی ہے 27 امینڈمنٹ کی، لیکن وہ کسی وقت بھی ٹوٹ سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ بلکہ فوج کے اندر میں نے سنا ہے کہ بہت نیگیٹو سینٹیمنٹ ہے اس وقت فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں، جس طرح سے انہوں نے عمران خان کو ٹریٹ کیا ہے۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں اسی طرح ہمیں بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں، اگر اس طرح آربیٹری اور کیپریشس رول آ جائے، مطلب یہ تو مونارکی سے بھی آگے چلا گیا ہے، یہ تو سعودی عربیہ کی لیول پہ آ گیا ہے کہ جس کو چاہا لٹکا دیا، جس کو چاہا بند کر دیا، جس کو چاہا اس پہ 1000 الزامات لگا دیے بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر ثبوت کے، اور بند کر دیا، کیونکہ وہ وہاں تو چلیں بادشاہت ہے، یہاں بادشاہت تو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو سب ہو رہا ہے، مطلب صرف تاج رہ گیا ہے، باقی سب تو آ گیا ہے۔ خطرناک ایک پہلو۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر احمد فاروقی فار اسپیکنگ ٹو اس۔ امید ہے کہ آپ کا نیا سال اچھا گزرے گا، اپنا خیال رکھیں، اور امید ہے کہ آپ دوبارہ پروگرام پہ آ کے بات کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کا بھی نیا سال اچھا گزرے، مبارک ہو، اور میری دعا تو یہ ہے کہ پاکستان میں امن اور سکون آئے۔ میری دعا یہ ہے کہ جو کچھ بھی فلسطین میں کر رہے ہیں وہ سیدھی راہ پہ چلیں اور اس سے بھٹک نہ جائیں، اور مجھے اس میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے کہ امریکی صدر جو ہیں وہ بھی اب اسرائیلی صدر کو، پرائم منسٹر کو پش کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ ایک ڈیپ روٹڈ امریکن پالیسی میں بھی چینج آنے والا ہے۔ ڈیپ اسٹیٹ بہت بہت زیادہ ڈیپ ہے، لیٹس ہوپ یو آر رائٹ۔ مگر جانے سے پہلے ایک اور چیز کے اوپر میں آپ کی اٹینشن ڈالوں گا، یو ڈونٹ ہیو ٹو کامنٹ آن اٹ۔ 8.6 ارب ڈالر کی ایک بوئنگ نے کانٹریکٹ سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ فار آئی تھنک 35 F-15 فائٹر جیٹس۔ پینٹاگون نے یہ ابھی اناؤنس کیا ہے 29 دسمبر کو، تو مے بی تھنگس آرنٹ گوئنگ ٹو چینج ڈسپائٹ دا پرسیپشن۔ میری رائے یہ ہے کہ ان کو کچھ تو دینا ہے نا خوش کرنے کو، کیونکہ وہ یہاں امریکہ میں ان کی لابی بہت پاورفل ہے، جیسے سب کو علم ہے، اے پیک تو ابھی بھی موجود ہے، تو انہوں نے ایک ہاتھ سے یہ دیا ہے، لیکن دوسرے ہاتھ سے کیا لیں گے وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے۔ ابھی جو سمٹ ہوئی تھی
اس میں بھی بہت ساری گارنٹیز دی گئی ہیں، مثلاً ایران پہ حملہ ہوگا، مطلب لیکن کس حد تک اس میں کچھ پنچ ہے اور کس حد تک صرف وہ ایک ببل ہے جو برسٹ ہونے والا ہے، بڑا مشکل ہو گیا ہے. مطلب یہ تو جو پولیٹیکل سائنس کے تھیوریٹیشنز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کو بھی کرسٹل بال بڑی کلاؤڈی ہو گئی ہے. A fog of war just before the events unfold. ایگزیکٹلی بہت سخت اور بہت تھک فاگ ہے. Thank you so much, Dr. فاروق. اپنا خیال رکھیں سر. آپ بھی. خدا حافظ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے